بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ گرو بابو کے ناظرین سب کو گرو بابو چینل کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے جانوروں کی زبان سیکھنے کی درخواست کی اور حضرت موسیٰ نے اللہ کی اجازت سے اس کو جانوروں کی زبان سکھائی اور اس کا کیا نتیجہ ہوا، چلو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے حیوانات کی زبان سکھا دیں، ان کی باتوں سے شاید میں کوئی دین کی عبرت حاصل کر لوں، کیونکہ انسانوں کی باتیں تو روٹی پانی اور مکر و فریب ہی کے لیے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے حیوانات آخرت ہی کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ خیال نہ کر، کیونکہ اس میں بہت سے خطرات ہیں۔ عبرت اور آگاہی کتاب یا گفتگو سے حاصل نہیں ہوتی، یہ خدا کا عطیہ ہوتا ہے۔ روکنے سے انسان اور مضر ہو جاتا ہے۔ وہ شخص بھی ان کے پیچھے پڑ گیا۔ اس کے اصرار سے عاجز آ کر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور عرض کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا اس کو سکھا دو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا الہی، اگر اس کو سکھا دوں گا تو وہ اس کے نتائج سے شرمندہ ہوگا اور افسوس کرے گا۔ بااختیار اور با قدرت ہونا ہر شخص کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ قدرت کا نہ ہونا انسان کو پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ فقر میں انسان کو بہت سے گناہوں پر قدرت نہیں رہتی، اس لیے فقر باعث فخر ہے۔ مالدار اپنے مال کے ذریعے بہت سے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اس لیے مردود ہوتا ہے۔ مال کی وجہ سے اس میں غلط قسم کی تمنائیں پیدا ہو جاتی ہیں، جن سے وہ فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ عادت ایسی بگڑ جاتی ہے کہ وہ ہر وقت تمناؤں اور خواہشوں میں گرا رہتا ہے۔ اللہ نے کہا اب تو وہ جانوروں کی باتیں سمجھنے سے عاجز ہے، لیکن اگر ضد کرتا ہے تو اسے یہ قدرت دے دے۔ انسان کا اختیار ہی اس کو جزا اور سزا کا مستحق بناتا ہے۔ بے اختیار کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عبادات میں چونکہ انسان کو اختیار حاصل ہے، اس لیے ان میں خوبی ہے۔ آسمان کی گردش اضطراری ہے، اس لیے اس پر نہ ثواب ہے نہ عذاب۔ اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا تو صرف اختیاری افعال ہی کا کرے گا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح خواں ہے، لیکن یہ اس کے اضطراری تسبیح ہے، اس لیے اس کا کوئی ثواب نہیں۔ انسان کو کرمنا کی فضیلت اس لیے حاصل ہوئی کہ اس میں برائی کی بھی قدرت ہے اور بھلائی کی بھی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ نیک عمل کرنے والا دوسروں کے لیے بھی راحت کا سبب بنتے ہیں، اور کافر سب کے لیے مصیبت ہوتے ہیں۔ انسان کی جتنی بھی تعریفیں ہوئی ہیں وہ سب اس کے اختیاری افعال پر ہیں۔ دوزخ میں جا کر دوست کی بھی عبادت کریں گے، لیکن وہ ان کی اضطراری عبادت ہوگی جو غیر معتبر ہے۔ انسان کو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے جس میں اسے اختیار حاصل ہے، اور وہی اس کے نفع کا سرمایہ ہے۔ جب قدرت باقی نہ رہے گی تو نیکی کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا کہ ایسا تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے بہت زیادہ اصرار پر انہوں نے اسے مرغ اور کتے کی بولی سمجھانا سکھا دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اتنا ہی سکھانے کی اجازت ملی ہے۔ صبح کے وقت آزمائش کرنے کے لیے وہ گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ خادمہ نے اندر سے دسترخوان لا کر جھاڑا اور اس میں سے بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا گرا۔ مرغ نے فوراً وہ ٹکڑا اچک لیا۔ کتے نے اسے کہا کہ تم ظالم ہو، تو مٹی میں سے گرے پڑے دانے تلاش کر لیتا ہے اور میں ایسا کرنے سے عاجز ہوں۔ اگر تو روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیتا تو اسے میں کھا کر گزارا کر لیتا۔
مرغ نے کہا غم نہ کر، کیونکہ اللہ اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ کل آقا کا گھوڑا مر جائے گا، تم گوشت کھانا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو فوراً گھوڑا فروخت کر دیا اور مرغ کتے کے سامنے شرمندہ ہوا۔ دوسرے دن پھر مرغ روٹی کا ٹکڑا لے اڑا، پھر مرغ اور کتے کے درمیان وہی گفتگو ہوئی۔ اس مرتبہ مرغ نے کتے سے کہا کہ وہ گھوڑا دوسری جگہ جا کر مر گیا ہے، لیکن کل اس کا خچر مر جائے گا، اس لیے تیرا پیٹ یقیناً بھر جائے گا۔ اس شخص نے اس دن خچر بھی بیچ دیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ ہوا۔ کتا مرغ سے بولا، اے جھوٹوں کے سردار، تو مجھے بھوکا مارنے پر تلا ہوا ہے۔ مرغ بولا، اس نے خچر جلدی سے بیچ دیا ہے اور وہ وہاں جا کر بھی مر گیا ہے، لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا۔ خوب روٹیاں پکیں گی جو کتوں اور مانگنے والوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ اس شخص نے غلام کو بھی بیچ ڈالا اور نقصان سے بچ گیا، اور اپنی جانوروں کی باتیں سمجھنے کی وجہ سے بہت خوش تھا کہ جب سے یہ بولی سیکھی ہے، بری قضا کی آنکھ سے بچ گیا ہوں۔ اگلے دن ٹکڑے سے محروم کتے نے کہا، او بکواسی مرغ، تو کب تک مجھ سے چکر چلائے گا اور جھوٹ بولتا رہے گا؟ مرغ بولا، میری قوم جھوٹ نہیں بولتی، ہمیں اگر کہیں بند بھی کر دیا جائے تو موذن کی طرح صحیح وقت پر اذان دے دیتے ہیں۔ جس طرح مرغ آسمانی سورج کی طلوع ہونے سے آگاہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اولیاء حق تعالیٰ کے پاسبان ہے، اور انسانوں میں جو اسرار خداوندی ہے ان کو پہچان لیتے ہیں۔ مرغ سے تو کبھی کبھار غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور معصوم تو صرف انبیاء ہیں یا جبریل جو وہی لاتے تھے۔ مالک نے مرغ کی بات کو سن کر غلام کو بھی بیچ دیا، اور غلام دوسرے گھر میں جا کر مر گیا۔ مالک نقصان سے بچ گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے قضا اس کے لیے کیا انتظام کر رہی ہے۔ یاد رکھو، اگر تیرے مال کا کچھ نقصان ہوتا ہے تو غم نہ کر، اس میں کوئی نہ کوئی نفع ضرور ہوتا ہے۔ کتے کے برا بلا کہنے سے مرغ نے بتایا کہ فکر نہ کرو، مالک اپنے نقصان دوسروں پر ڈالتا رہا ہے، لیکن اب وہ خود کل مر جائے گا۔ اس کے غم میں وارث گائے ذبح کریں گے، کل تجھے خوب چکنی غذا ملے گی۔ وہ بے وقوف اپنی تھوڑی سی تکلیف سے بھاگا، لیکن نتائج پر نگاہ نہ رکھی۔ درویشوں کے مجاہدے اور جسم کی بے آرامی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کا نفع حاصل ہو۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے بدلے کی لالچ میں کرتا ہے۔ غرض کام تو اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے، ولی چونکہ اخلاق خدا بندی حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے ان کے کام بھی بے غرض ہوتے ہیں۔ اللہ کے کام بے غرض اس لیے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے، وہ انسان کے کام غرض پر اس لیے ہیں کہ وہ محتاج ہے۔ بچہ بھی جب تک ایک دوسری اچھی چیز نہیں دیکھ لیتا، دنیا کے سارے کام عوض اور بدلے کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو بدلے میں اس کا سلام کا انتظار ضرور کرتے ہیں۔ صرف اللہ کی طرف سے جو سلام بھیجا جاتا ہے وہ غرض سے خالی ہوتا ہے۔ تو بھی اس سلام کی جستجو کر۔ میں نے اہل اللہ کی زبان سے اللہ کا پیام و سلام سنا ہے، میں اس سلام کی توقع پر عوام کا سلام دل و جان سے قبول کرتا ہوں اور سنتا ہوں کہ شاید انہی میں سے کوئی اس طرح کا سلام ہو، اہل اللہ کا سلام، اللہ کا سلام۔ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، اور اب وہ فنا فی اللہ اور باقی باللہ ہیں، اس لیے ان کی زبانوں پر اسرار خدا بندی ہوتے ہیں۔ مجاہدوں اور ریاضتوں سے جسم کو فنا کیا جاتا ہے تو روح زندہ اور قوی ہو جاتی ہے۔ اہل اللہ کو یہ درجہ اس لیے حاصل ہوتا ہے، جانوروں کی بولی سیکھنے والے نے جب مرغ کی زبانی اپنی موت کی خبر سنی تو گھبرا گیا اور فوراً حضرت موسیٰ کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ دوسری چیزوں کی فروخت کر کے جس طرح تو نقصان سے بچتا رہا ہے، اسی طرح اب اپنے آپ کو بھی فروخت کر ڈر۔ تو نے اپنا نقصان دوسروں کے گلے میں ڈالا۔ یہ باتیں جب تک بید میں تھی میں اس وقت سمجھ گیا تھا، لیکن تو نے اپنے برے انجام کو اب سمجھا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے اب اور شرمندہ نہ کرے، میں بہت نالائق ہوں، میں نے نالائکی کی ہے، لیکن آپ مہربانی فرما کر اچھا بدلہ عطا کر دیں۔ موسیٰ نے کہا، اللہ کی سنت عام طور پر یہی ہے کہ قضاء و قدر نہیں ٹلتی ہے،
لیکن میں انصاف کرنے والے سے یہی کہوں گا کہ مرتے وقت تو ایمان ساتھ لے جائے، ایمان کے ساتھ جانے سے تو ٹھیک رہے گا، مومن کی اصل زندگی حاصل ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ اسے متلی شروع ہو گئی اور نزا کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اے انسان، تو حضرت موسیٰ کی نصیحت سن لے اور قضاء و قدر سے ٹکرانے کی کوشش نہ کر۔ حضرت موسیٰ نے اس کے لیے دعا کی، یا الہی اس گناہ گار کی خطا پر گرفت نہ فرما اور اپنی شہنشاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف فرما دے۔ اس نے زیادتی کی ہے، میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن یہ نہ مانا۔ اژدہے پر صرف اس شخص کو ہاتھ ڈالنے کا حق ہے جس کی لاٹھی اژدہا بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اسی طرح جو اپنے ہونٹ بند نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے غیب کے راز جاننا مناسب نہیں ہے۔ یہ شخص اہل نہ تھا، راز سے واقفیت حاصل کر کے تباہ ہوا۔ حضرت موسیٰ کی دعا پر اللہ نے فرمایا، ہم نے اسے ایمان عطا کیا، اگر تم چاہو تو ہم اسے دوبارہ زندگی بخش دیں، اور صرف اسے ہی نہیں، تمام مردوں کو زندگی بخش دیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا الہی یہ دنیا تو فنا کی جگہ ہے، اگر زندہ ہو بھی گیا تو پھر مرے گا، اس لیے اسے دائمی زندگی بخش دے، اور دوسرے مردے بھی جو آپ کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں ان پر بھی رحم فرما، کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، یقیناً تمام مخلوق ہمارے سامنے حاضر شدہ ہے۔ اے لوگو سمجھ لو کہ جسم اور مال کا نقصان جان کے لیے نفع اور وبال سے رہائی کا سبب بنتا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ مجاہدے کر کے جسم کو گٹھائے تاکہ روح کا بڑھاؤ حاصل ہو جائے، چونکہ جسم کے گٹھاؤ سے روح کی بالیدگی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو قدرتی طور پر جو جسمانی تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی اختیاری مجاہدوں کا کام کرتی ہے۔ ان پر انسان کو صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ جو جسمانی مصائب بحکم خدا بندی پہنچتے ہیں وہ ریاضت اور مجاہدے کا کام کرتے ہیں، گو اللہ نے اپنے حکم سے مجاہدے پر لگا دیا ہے، اس لیے وہ مصائب شکریہ کا سبب بنتے ہیں۔